اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر المعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ ایام ولادت باسعادت امام رضا علیہ السلام ہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں ہم اپنا اظہار خوشی اظہار مسرت کو اس کنٹینٹ کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں اور آقا کی خدمت میں تبریک عرض کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا ہر جیسے آپ جانتے ہیں کہ امام کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ عمل ہے۔ اہل بیت علیہم السلام محمد و آل محمد خصوصاً چہاردہ معصومین علیہم السلام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ علم میں کمال درجے تک فائز تھے، علم لدنی کے مالک تھے، وہ علم کے جو کسی انسان سے نہیں سیکھا گیا بلکہ پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایت ہے ان ہستیوں کو۔ ہر انسان ان کے سامنے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا سر بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب تھوڑا سا آگے چلتا ہے تو اسے مات کھانی پڑتی ہے، شکست تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی ایک شخص ملحد ہے، مشرک ہے، اور اپنے اسی عقیدے کے ساتھ 8ویں امام علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ البتہ یہ مناظرہ جو ہے مامون جو اس وقت کا حاکم وقت تھا اور امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے مرو یعنی خراسان اس وقت بلوایا تھا جہاں اس کا مرکز تھا حکومت کا، اور اس نے امام رضا علیہ السلام کی علمی شخصیت جس کا وہ خود معترف تھا لیکن لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا۔ بظاہر تو یہ سارا جو ہے ڈرامہ کھیل جو بھی سمجھے سازش اس کی تھی کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کو اس نے بلایا اور امام رضا علیہ السلام سے مناظرہ کروایا، لیکن کہاں امام کا علم اور کہاں ان کا ایک چٹکی بھرا علم جو انسانوں سے ان کو ملا ہے، نہ کہ پروردگار کے اس بحر بحران سے ان کو ملا ہے۔ تو لہٰذا مامون یہ چاہتا تھا کہ اس نے کس ہستی کو اپنا ولی عہد منتخب کرنا ہے، اس کی پہچان کروانی ہے، تو اس نے امام کی علمی شخصیت کو لوگوں کے سامنے متعارف کروایا اس ذریعے سے کہ مناظرے کی محفل تشکیل دی۔ بظاہر شاید یہ بھی مقصد ہو کہ وہ امام کی تحقیر چاہتا ہو، اگر معتقد نہیں تھا کہ شاید امام کے سامنے ایسے سوالات کیے جائیں گے۔ اتنے بڑے بڑے علماء جو کتابوں کی کتابوں اور الماریوں کی الماریاں، لائبریریوں کی لائبریریاں جنہوں نے پڑھی ہوئی تھیں، علم تھا ان کے پاس، لیکن جب امام کی خدمت میں آئے تو بہت ہی چھوٹے اور بہت ہی مختصر نظر آئے۔ ان کی شخصیت بالکل ایک ذرہ برابر نظر آئی جب ان کا سامنا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے ہوا۔ یہ ملحد شخص جس کو عمران صابی کہتے ہیں آتا ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں، حضرت اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ سوال کریں گے یا میں سوال کروں؟ تو ظاہر ہے شیوہ محمد و آل محمد یہی ہے کہ انہوں نے جب بھی ان کے سامنے کسی نے علمی گفتگو کا آغاز کیا تو کہا تم پوچھو ہم جواب دیں گے، چونکہ امام کو اپنے علم پہ پورا یقین تھا، ایمان تھا، اعتقاد تھا، پروردگار کی عنایت تھی۔ تو اس نے سوالوں کا آغاز کیا جن میں سے فقط 4 سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے، یہ کنٹینٹ آپ کے لیے آپ کے ایمان میں اضافہ کرے گا، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے متوسل ہونے کا ذریعہ بنے گا، اور امام کی شخصیت آپ کے سامنے بالکل واضح ہوگی کہ ہمارے ائمہ کے علم کا کیا معیار ہے۔ بظاہر تو سوال سمپل سے ہیں، لیکن اگر ان کو سوچا جائے تو فلسفیانہ اور دقیق سوال تھے جو اس ملحد اور مشرک نے کیے۔
اور امام علیہ السلام سے پہلا سوال اس نے کیا کہ کیا آپ خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کا خدا کب سے ہے، کہاں ہے، کس وقت سے ہے؟ ایسے جب سوال کیے، پہلا اس نے سوال کیا، تو امام علیہ السلام نے جب بھرے دربار میں اس نے یہ سوال کیا، بڑے بڑے علماء سوچنے لگ گئے کہ بڑا سخت اور فلسفی سوال کیا، اللہ کے وجود کو ثابت کرنا ہے، اور پھر کس سے؟ منطق اور استدلال سے ثابت کرنا ہے۔ وہاں قرآن کی بات نہیں ہے، وہاں سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، عقل، منطق کے استدلال سے، دلیل سے یہ ثابت کرنا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا اس نے سوال کیا، پورے مجمع میں خاموشی طاری ہو گئی۔ ایک دفعہ 8ویں آقا نے سر بلند کیا، کہا سوال ختم ہو گیا تو اب جواب سنو۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے نے جواب دیا، حضرت نے فرمایا یہ جو تو نے سوال کیے ہیں یہ اللہ کے وجود کے متعلق اصلاً یہ سوال ہی غلط ہیں۔ تم سوال کر رہے ہو ایک مخلوق کا یہ خاصہ ہے کہ وہ کب سے ہے، کہاں ہے، کس وقت سے ہے۔ یہ سارے سوال اس وجود کے متعلق ہوتے ہیں جو وجود جسم رکھتا ہے، اس کو مکان کی ضرورت ہے، اس کو زمان کی ضرورت ہے، اس کے لیے وقت کی قید ہے۔ لیکن اللہ کی ذات وہ وجود مبارک ہے کہ جس کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ جسم سے منزہ اور مبرہ ہے۔ جب جسم سے منزہ اور مبرہ ہے تو جسم کے جتنے خاصے ہیں، جتنی خاصیتیں ہیں، جتنی جسم کی خصوصیات ہیں کہ وہ مکان گھیرتا ہے، زمان رکھتا ہے، وقت اس کا معین ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جب پروردگار کے لیے جسم فرض ہی نہیں کیا جا سکتا تو یہ سوال کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور اس نے پھر دوسرا جو سوال کیا تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عمران صحابی کہتا ہے کہ تھوڑا پریشان ہے، کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا سمیع اور بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اگر سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے تو پھر اس کے کان بھی ہوں گے، آنکھیں بھی ہوں گی۔ اگر کان اور آنکھیں ہیں تو ضروری ہے کہ اس کا جسم بھی ہونا چاہیے، چونکہ جسم کا خاصہ ہے کان رکھنا، آنکھیں رکھنا، جس طرح ہماری آنکھیں اور ہمارے کان ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یا کہو کہ خدا سمیع اور بصیر نہیں ہے، سننے والا اور دیکھنے والا نہیں ہے، یا پھر اس بات کو مانو کہ خدا کا جسم ہے اور وہ کان رکھتا ہے اور وہ آنکھیں رکھتا ہے۔ تو اتنا خوبصورت امام علیہ السلام نے یہ جواب دیا، کمال کا یہ جواب ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تیرے سوال پھر وہی ہے جو تو نے اپنے جیسے مخلوق کو تصور کر کے کر رہے ہو، کہ چونکہ میں سنتا ہوں میرے کان ہیں، چونکہ میں دیکھتا ہوں میری آنکھیں ہیں، اس لیے جو سننے والا ہے، جو دیکھنے والا ہے، ضروری ہے اس کے کان ہوں، اس کی آنکھیں ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ جسم کے خاصے ہیں۔ اب ذرا سن ایک بات، تمہارے جسم کے اندر، ہمارے جسم کے اندر ایک چیز ہے جو درک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، شعور کی صلاحیت رکھتی ہے، ادراک اور فہم کی صلاحیت رکھتی ہے، فہم و فراست کی صلاحیت رکھتی ہے۔ صرف اتنا نہیں بلکہ انسان کو دوسری تمام مخلوقات پہ اشرفیت اور فوقیت دیتی ہے، لیکن وہ چیز وجود بھی رکھتی ہے لیکن اس کے کان نہیں ہیں، وہ دیکھتی ہے، پرکھتی ہے لیکن اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ جب امام علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اس نے بڑے تعجب خیز لہجے سے پوچھا کون سی ایسی چیز ہے آقا ہمارے وجود میں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا عقل نہیں ہے؟ کیا تو عقل کے وجود سے منکر ہو سکتا ہے؟ عقل تیرے اندر وہ نعمت ہے، وہ وجود ہے کہ جس نے تیرے پورے جسم پہ قبضہ کر رکھا ہے، جس سے تو انسان اشرف المخلوقات بنا ہے۔ بتا ذرا، عقل فہم و فراست کی صلاحیت رکھتی ہے، عقل شعور رکھتی ہے، عقل فکر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ سارے کام عقل کرتی ہے، لیکن عقل کی نہ آنکھ ہے نہ کان ہے۔ تب تمہارے اور ہمارے جسم کے اندر ایک موجود پروردگار نے ایسا رکھا ہے کہ جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو پھر ذرا خود بتاؤ کہ تمہیں
اپنے عقل سے، اپنی منطق اور استدلال سے یہ بات ماننا پڑے گی کہ اللہ کی ذات ایسی ہستی ہے جس کے کان نہیں ہیں، جس کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن وہ سمیع بھی ہے، سننے والے بھی ہے، بصیر بھی ہے، بصارت بھی رکھتی ہے، فہم و فراست بھی رکھتی ہے، وہ خالق العقلاء ہے۔ تو یقیناً یہ مخلوق کی جب صفت ہے تو اس خالق کے اندر کیا عالم ہوگا جو انسانی عقل کبھی درک نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اگلا سوال کیا، اور اگلے سوال میں پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے اپنا ہتھیار ڈال دیے اور شکست تسلیم کی، اور اس سوال کے جواب میں امام علیہ السلام نے بہت خوبصورت جملہ ذرا ارشاد فرمایا۔ اب یہ سنیے گا امام کا استدلال کہ امام کیا فرماتے ہیں۔ جب اس سے بھی وہ کیا ہوا، اس نے سوال کا جواب سنا، تو اب اس کے ذہن میں ایک سوال آیا۔ وہ سوال یہ کہتا ہے کہ اگر یہ سب چیزوں کا خالق آپ کے بقول، یعنی امام کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آپ کے بقول اگر سب چیزوں کا خالق اللہ کی ذات ہے تو پھر اس کی ذات کو کس نے خلق کیا؟ تو میرے امام کے چہرے پہ ایک دفعہ مسکراہٹ اور مسکان کے آثار ظاہر ہوئے۔ میرے امام نے فرمایا پہلے سوال سے میں تجھے بار بار متوجہ کر رہا ہوں، کیوں خدا کے وجود کو اپنے وجود سے مقایسہ کرتا ہے، مخلوق سے پرکھتا ہے، مخلوق سے اس کا تصور، اس کا خاکہ اور اس کے وجود کو اپنی مخلوق جیسا وہ سمجھتا ہے۔ تو